اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل ایزی قرآن وتھ عرشیہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائے اور خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ آج جوز 12 کا سمری ہے، اس میں سورہ ہود آتا ہے۔ یہاں پہ ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بولتے ہیں ہر چیز کو میں نے رزق دیا ہے، سمندر میں مچھلی سے لے کے جو آسمان میں اڑ رہا پرندہ، ہر ایک جاندار چیز کو میں نے رزق دیا ہے اور وہ مقرر ہے، جس کا رزق جہاں ہے وہ برحق آ کے پہنچے گا۔ پھر آتا ہے اس میں ذکر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان میں نے 6 ایام وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فی 6 ایام، یعنی 6 دن میں نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ یہاں پہ دیکھیں اس سے کیا سبق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کن فیکن کر کے ایک پل میں بھی زمین اور آسمان بنا سکتے تھے، لیکن پرٹیکولرلی یہاں پہ ٹائم مینشن کیا ہے، ڈیز مینشن کیا ہے، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وقت لگتا ہے کچھ کام بننے، ہم لوگ صبر سے کام لینا چاہیے اور جلد بازی میں بھی ایسے ویسے کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی پروجیکٹ ہے یا کچھ ہمارا ایک کام ہے تو ہمیں ایک وقت مقرر کر کے، وہ اس وقت میں ایک پلان کر کے، اللہ تعالیٰ نے پلان کر کے بنایا ہے، یہ پہلے آسمان پھر زمین یا کچھ بھی ہو، آرڈر ایک پلان کے حساب سے بنایا ہے۔ اسی طرح ہم بھی زندگی میں کچھ بھی ہو، ہمیں ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، پلان ہونا چاہیے، اتنا ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے، یہ سب ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو کریشن کا پروسیس ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے۔ پھر یہاں پہ آتا ہے کہ انسان کو جب خوشی دیتا ہوں تو بے شک اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرے گا، لیکن جب اس کے پاس سے اگر میں نے کچھ چھینا ہے یا تکلیف دیا ہے، فوراً ناشکر ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ ہم جتنا بھی کرے، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلے، عبادت کرے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آزما رہے ہیں، اس طرح ناشکری نکلتی ہے۔ یہ نہیں کہتا ہے کہ الحمدللہ جو خوشیاں دیا ہے بے شک وہ غم دے کے آزما کے خوشیاں بھی دے گا، اس طرح ہم لوگ نہیں سوچتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کے سامنے آیا ہے بے شک میں نے بھیجا ہے، اور بعض خود قریش لوگ بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیوں نہیں خزانہ آیا ہے، ایک فرشتہ آیا ہے خزانے کو لے کے، اس طرح موک کرتے، تانے مارتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور دوسرے سورہ میں آتے ہیں کہ اگر زمین پہ پورے فرشتے ہوتے تو میں فرشتے کو بھیجتا تھا پیغمبر بنا کے، زمین پہ انسان ہے تو انسان کو ہی میں بنا کے بھیجوں گا نا پیغمبر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں اس بات کو، یعنی انسان کو ہی کیوں بنائے، کیوں انسان کی فطرت ایک انسان کو اچھے سے معلوم ہوتا ہے، اس کی بات کو سمجھ سکتا ہے، اس کے جذبات کو سمجھ سکتا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، ہم لوگوں کو سوٹیبل پرسن ہمیں دیکھنا چاہیے، کس کو کیسے سمجھانا، کس سے سمجھانا، اس طرح کے حکمت ملتی ہے ہم لوگوں کو یہاں پہ۔ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اب وہ لوگ بہت ماہر رہتے عربک لینگویج میں، تو کہتے ہیں کہ ایسے ہم لوگ بھی عربک فریزز جملے لکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنا اگر وہ لوگ ماہر ہے تو جس طرح میں نے سورہ نازل کیا ہے، کیا ایسے سورہ نازل کر سکتے ہیں؟ اگر وہ سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لاؤ ایسے سورے بنا کے، ایک 10 سورے تو لاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایک چیلنج کے جیسا بول رہے۔ تو ہم لوگ اس سے سبق کیا ملتا ہے، کبھی کبھی ہم لوگ بھی چاہ کہ کسی کو آزماتے، ہمیں پتہ ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، پھر بھی ہم لوگ ان کو آزماتے، یہ پروف لاؤ، اس طرح پروف لاؤ۔ تو بہت شک بھی نہیں کرنا چاہیے کسی بات میں، کبھی کبھی اطمینان ہونا چاہیے، مطمئن ہونا چاہیے، ایسا جلدی بھی نہیں ہے لیکن ایسا شک کے پیچھے بھی نہیں بھاگنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ لوگ نہ سنیں تو مت سنو، لیکن ہر چیز قرآن کے اللہ تعالیٰ کا علم دیا گیا ہے، آپ اگر ایمان لانا ہے تو لاؤ، یا آپ لوگوں کی مرضی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو دنیا، من کان یرید الحیات الدنیا، جس کو دنیا کا چاہیے تو بے شک ان لوگوں کو میں دنیا کا دوں گا، لیکن ان لوگوں کو آخرت میں اجر نہیں ملے گا۔ اکثر ہمارے دماغ میں آتا ہے، کبھی کبھی ہم دین پہ چلتے ہیں، کسی کو نافرمان ہوتے ہیں امیر بنتے ہوئے، اب بہت خوشیاں ہوں، ان لوگوں کو بہت خوشیاں نصیب ہے، تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اتنا فرما بردار ہو کے بھی غنی نہیں بن پائے، رچ نہیں بن پائے، لیکن وہ نافرمان ہو کے بھی
رچ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نواز رہا ہے اس طرح، تو اس وقت سوچئے کہ اگر آخرت میں حصہ ہونا ہے تو بے شک ہم لوگوں کو دنیا میں آزمائشیں ہونا چاہیے. اور ان لوگوں کو اب دیکھو، جو آخرت میں وہ اگر انٹینشن ہو تو مجھے آخرت نہیں چاہیے، دنیا ہی چاہے، تو وہ ہر لمٹ کراس کرے گا. اور وہ سوچتا ہے کہ ہر لمٹ کراس کرنے سے اللہ تعالیٰ اور ڈھیل دیتا ہے. پھر وہ سوچتا ہے کہ میں تو بلیسڈ ہوں، میں غلط کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کیوں مجھے اتنا دولت دیتا، اس طرح سوچتا. تو ہمیں ایسے وسوسوں سے بچنا چاہیے. کبھی بھی سامنے والوں کو دیکھ کے میں کیوں نہیں امیر ہوا، میں کیوں دین کے راستے پہ ہوتے پر بھی امیر نہیں ہوا، اس طرح ہمیں بالکل نہیں سوچنا چاہیے. اور یہاں پہ آتا ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ مت بولو. یعنی ہم لوگوں کو قرآن کی بات کچھ معلوم ہو یا حدیث کی کچھ بات معلوم ہو، دین ہی ہم لوگوں کو بولنا چاہیے. بغیر علم کے ہمیں کچھ بھی بات ہمارے زبان سے نہیں نکالنا چاہیے. پھر یہاں پہ آتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون. جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں اور عاجزی عاجزی سے کام لیتے ہیں، بے شک ان لوگوں کو جنت ہے. یا بعض وقت کیا ہوتا ہے، ہم لوگ نیک کام کرتے لیکن وہ نیک کام کرنے میں جھڑکی دیتے کسی کو، یا صبر سے ہم کام نہیں لیتے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو نیک کام کرتے ہیں اس کو بے شک عاجزی سے بھی کام لینا چاہیے، ان لوگوں کو ہمبل رہنا چاہیے، رسپیکٹ کرنا چاہیے دوسروں کی. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ایک آندھا ایک بلائنڈ مین، اندھا آدمی، اور ایک جو نہ سن سکتا اندھا آدمی اور نہ سن سکنے والا ایکول ہے کیا؟ نہیں. تو افلا تذکرون، پھر تم کیوں ہدایت نہیں لیتے؟ تو دو انسان کبھی ایک نہیں ہو سکتے. اپنا ایک مزاج الگ رہتا ہے. کبھی بھی سامنے والوں کو دیکھ کے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے ان کے ساتھ. پھر یہاں پہ نوح علیہ السلام کا قصہ آتا ہے. نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے کلیئر وارنر، میں آپ لوگوں کے یہاں پہ ڈرانے آیا ہوں، سمجھانے آیا ہوں آخرت کے بارے میں. پھر یہاں پہ آتا ہے نوح علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں سے دولت کی امید نہیں کر رہا ہوں، میں آپ لوگوں کو بس ہدایت کا راستہ بتانے آیا ہوں. تو دین کا کام جب ہم کرتے ہیں، کسی بھی طریقے سے تحفے کی امید یا ایسے طریقے سے مال کی امید بالکل نہیں کرنا چاہیے. ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی بات کو ہم ان تک پہنچا سکے. پھر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے ان لوگوں کو بتانے کرا رہے ہیں، وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُونِ مِنَ اللَّهِ، اللہ کے سوا کون ہے مدد کرنے والے ہم لوگوں کو. افلا تذکرون، کیا تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ہدایت نہیں پا سکتے آپ لوگ؟ پھر نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ ایک ڈیزرٹ ایریا میں جہاں پانی نہیں رہتا وہاں پہ شپ بنانے کا حکم دیتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود نوح علیہ السلام کو گائیڈ کرتے ہوئے شپ بنانے کراتے. تو سب لوگ ان کے اوپر مذاق اڑاتے کہ یہاں پہ تو پانی نہیں ہے لیکن یہ شپ بناتے بیٹھا ہے، جہاز بناتے بیٹھا ہے، اس طرح مذاق اڑاتے. تو کبھی کبھی حق کی بات ہم لوگوں کو، سامنے والوں کو لگتا ہے کہ ہم دیوانے ہیں، حق پہ چل رہے ہیں، تو ہمیں کبھی بھی کسی کے اوپر مذاق نہیں اڑانا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پہ، ان کو اس شپ میں بٹھا کے لے کے جاؤ، سیلاب آنے والا ہے. تو سیلاب جب آتا ہے، نوح علیہ السلام کے خود کا بیٹا ایمان نہیں لاتے، باپ کی بات نہیں سنتے. جب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلاتے، اے میرے بیٹے آ جا، اللہ کے عذاب سے بچے گا. تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کہتا ہے کہ میں جا کے پہاڑ پہ کھڑا ہو جاؤں گا لیکن نہیں آؤں گا. تو اس سے کیا معلوم ہو رہا، دیکھو اتنے بڑے پیغمبر ہیں لیکن اولاد نیک راستے پہ نہیں ہے. یہ اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ، یہ تو میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے، میں کیسے کروں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تجھے علم نہیں ہے. یعنی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بیڈ اولاد کے لیے دین کا کام کرنے والوں کو بیڈ اولاد دیتے، اس طرح نہیں. بعض وقت ایسا وقت آتا ہے کبھی کبھی، تو ہمیں اس وقت صبر سے کام لینا چاہیے، بہت صبر سے کام لینا چاہیے، دعا کر لینا چاہیے. بے شک پیرنٹس کا انفلوئنس بچوں پہ رہتا ہے، تو بعض وقت پھر بھی ہٹ جاتے راستے سے بچے، تو دعا سے تقدیر بدلتی ہے. دعا کر لینا چاہیے، امید اچھی رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. پھر اسی سورہ میں نوح علیہ السلام کا قصہ آتا ہے، ہود علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا. پھر اسحاق علیہ السلام کے ہونے والے جو
آپ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام بیٹے کا خبر ملتی ہے یہاں پہ اسی سورے میں آتا ہے. زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتی، بہت لانگ ہو جائے گا. لین دین کا معاملہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کے لین دین کا معاملہ، ہم کسی کو دے رہے ہیں تو کبھی بھی کم نہیں دینا، کبھی بھی کم نہیں دینا. ایون ہم بازار میں جب آتے ہیں ویجیٹیبلس ترکاری کے، ان لوگوں سے بہت بارگن کرتے، اور تھوڑا ڈالو اور تھوڑا ڈالو. کبھی بھی غریب کے ساتھ اس طرح مت کرو. اور ہم جب دیتے وقت تھوڑا زیادہ دو، کوئی بات نہیں ہوتا ہے لیکن زیادہ دے دو، نقصان کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اسی میں برکت ہوتا ہے. یہ سب باتیں اس جوز میں آتے ہیں. انشاءاللہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ کریں گے. نیکسٹ انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیئر اینڈ سبسکرائب وتھ یور ریلیٹیوز، فرینڈس، سب کے لیے. پتہ نہیں ہمارا کون سا عمل ہمارے لیے ثواب جاریہ بنے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. آمین.